اس ہم نے مطالبہ کیا تھا کہ کراچی کو دوسرا معاشی کیپٹل ڈکلیئر کر کے وفاق لے لے یا اس کو پورے کو کنٹونمنٹ کر دیں. بھائی آلریڈی 7-8 کنٹونمنٹ ہیں, ڈی ایچ اے ہے, تو کیوں نہ کراچی کو ہی کنٹونمنٹ بنا کر ان کے حوالے کر دیں جن کے کنٹونمنٹ چل رہے ہیں. تو ہماری بھی جان چھوٹے, الیکشن سے بھی جان چھوٹے, پانی بجلی گیس سب سے جان چھوٹے. کراچی کے شہریوں کو جو بجلی سپلائی کی جا رہی ہے اس میں اب لوٹ مار اور دہشت گردی کا بھی اضافہ ہو چکا ہے. الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہم پے کر رہے ہیں اپنے بلوں میں, جو سندھ حکومت کی براہ راست جیب میں جاتی ہے. اگر ان کو گیس سے بجلی بناتے ہوئے کہیں موت آ جائے تو یہ پھر فیول سے بناتے ہیں اور پھر ہمارے پر فیول چارجز بھی لگاتے ہیں. جب یہ ایک ایسا خوفناک فیصلہ آیا نیپرا کی طرف سے کہ آج تک جتنی بجلی چوری ہو چکی ہے, نیپرا نے کے الیکٹرک کو یہ اختیار دے دیا کہ جتنی بجلی چوری ہوئی ہے وہ آپ جو بل دے رہے ہیں ان سے وصول کر لیں. اور یہ رقم ہے 74 ارب روپے کی, 76 ارب روپے. پیر کو اس ظالمانہ اقدام کے خلاف ہائی کورٹ جا رہا اور عدالت میں ہم نے کیس تیار کر لیا ہے, وکلا کی ٹیم نے ہماری, اور عدالت جا کر ہم اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں کے الیکٹرک کو, نیپرا کو اور حکومتوں کو پارٹی فریق بنا کر ہم فوری طور پر اس فیصلے پہ پہلے تو ہم اسٹے آرڈر لیں گے. یہ جو ٹاؤنز بنائے نا, یہ پیپلز پارٹی نے کراچی کی محبت میں نہیں بنائے, یہ اپنی کرپشن کی منی ٹریل کو چھپانے کے لیے یہ تقسیم کی ہے. اگر یہ ایک میٹروپولیٹن کارپوریشن ہوتا تو وہ جو کرپشن کی منی ٹریل ہے پکڑنے میں آسانی ہوتی. بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میں حیثیت وکیل. انہوں نے 29 ٹاؤن بنا کر اپنی کرپشن کے ثبوتوں کو تقسیم کر کے ٹاؤنوں کے متھے مار دیا, اور ہر ٹاؤن کو کہا کہ مل کے کھاؤ, جتنا کھا سکتے ہو کھاؤ, ہمارے نشان میں مٹاؤ اور خود بھی کھاؤ. 15 ارب روپے کراچی کو, 5 ارب روپے حیدرآباد کو. یہ جنوری سے ہماری محنت چل رہی تھی اور اس کے بعد یہ فنڈ ابھی ریلیز ہوگا. اس کے بعد اس کی PC1 ہم نے بنانے کے لیے بھیج دی ہیں. PC1 بنے گی, اسلام آباد سے اس کے ٹینڈر ہوں گے, اور ٹینڈر ہونے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ نومبر یا دسمبر میں ہمارا وہ کام شروع ہوگا اور اسلام آباد سے ہی اتھارٹی ہوگی. ہاں جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ سندھ حکومت سے جو کوآپریشن ہے تو وہ کوآپریشن طے ہو گیا, قومی اسمبلی میں بات ہو گئی ہے. مراد علی شاہ صاحب کے تمام اداروں نے ہمیں NOC دے دی. ہم نے ٹاؤن سے NOC لیے, ہم نے DC سے لیے, واٹر بورڈ سے لیے, سیوریج سے لیے. وہ سب NOC لینے کے بعد PC1 بنی ہے. جب یہ ہمیں اتنا 8 سے 10 مہینے ٹائم لگا, لیکن یہ مصیبت سے MKM کے لیے پیپلز پارٹی والوں کو بھی 1 ارب روپے ملے ہیں, یہ کوئی نہیں بتا رہا. اور وہ ڈپٹی کمشنر کے ذریعے ڈگار رہے ہیں, مطلب خرچ کر رہے ہیں. کراچی میں اگر نالے پہ گھر بنے ہیں تو وہ مجرم ہیں. دریا کے راستے میں رائٹ بینک اور لیفٹ بینک کے اوپر لاکھوں ایکڑ میں فصلیں لگی ہیں تو وہ غریب ہیں, وہ لٹ گئے ہیں, ان کے لیے امداد چاہیے. کراچی میں جو لوگ 2 درجن لوگ مر گئے غریب لوگ, وہ مجرم ہو گئے. غریب چاہے نالے پہ ہو, چاہے غریب عمر کوٹ میں ہو, غریب تو دونوں جگہ غریب کا نقصان ہوا ہے. تو پانی کی تباہ حالی پہ سب سے زیادہ قصوروار پیپلز پارٹی ہے. یہ جو 29 چیئرمین سلیکٹ ہوئے ہیں ہماری غیر موجودگی میں زکوٰۃ اور فطرے کے اوپر, یہ کیا بیبی ڈے کیئر چلا رہے ہیں؟ انہوں نے کیا اپنے چیئرمین ہاؤس میں بچے پالنے کا کوئی اسکول کھول رکھا ہے کہ ان کو باہر نکلنے کے لیے منع ہے؟ یا یہ جو پیپلز پارٹی کے سارے بلدیات کے چیمپئن ہیں اور خود مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, وہ نظر تو آ رہے ہیں مگر نظر میں نہیں آ رہے, نہ ان کا کوئی کام نظر میں آ رہا ہے. وہ نظر میں آ جاتے ہیں, کسی صاف سڑک پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ پانی بالکل نہیں ہے, اور تھوڑی دیر بعد دوڑ جاتے ہیں کہ پانی آ ہی نہ جائے. تو وہ نظر
ان کا کام نظر میں نہیں ہے. اصل جن کی ذمہ داری ہے انہیں نظروں میں آنا چاہیے، لیکن ایسا نہیں ہے. خالد مقبول بھائی کی ہدایت پر ہم تمام لوگ اپنے علاقوں میں تھے. بعض علاقوں میں یقیناً پانی کے نشیب کے انتظار کر رہے تھے کہ وہ ظاہر لیاری ندی کا بہاؤ اور رساؤ ہو تو علاقوں میں جایا جا سکے. گئے ہیں. مقامی متاثرہ علاقوں کے خطوط لکھے ہیں ٹاؤن چیئرمینس کو، واٹر بورڈ کو اور میئر کو. خالد بھائی کی طرف سے ہدایت ہے، قانونی تیاری کر رہے ہیں کہ اب کسی ٹاؤن چیئرمین کو ہم نہیں چھوڑیں گے جو روڈ کٹنگ کے پیسے کھا گیا، جو اپنے دفتروں میں بیٹھ کے غیر قانونی سائن بورڈ کے پیسے لے رہے ہیں، غیر قانونی بازار لگوا رہے ہیں، غیر قانونی پارکنگوں کے پیسے اکٹھے کر رہے ہیں. اب کسی ٹاؤن چیئرمین کو نہیں چھوڑیں گے، نہ میئر صاحب کو چھوڑیں گے. سب کو عدالت لے کے جائیں گے.